موقف ہے، اور ہم لوگ تو جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ قبیلہ حنفیہ، اس میں تو حضرت سید الائمۃ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، تو ان استاد اور شاگرد میں بڑا فرق تھا۔ استاد محترم جو تھے امام اعظم ابو حنیفہ کو خدمت میں پیش کی گئی، قاضی بن جاؤ، قاضی القضات، چیف جسٹس، تو حضرت نے انکار فرما دیا اور قید میں رہے۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے بادشاہ نے، لوگ خلیفہ کہتے ہیں تو بادشاہ ہو تھے وہ، اصل میں خواہ کو زبردستی خلیفہ کا لاحقہ لگا کہ خلافت کو بھی بدنام کیا لوگوں نے۔ زیادہ تر عیاش حکمراں تھے، ان میں اللہ کے ایک دو بندے بیچارے نکل آتے تھے ایسی، لیکن بہرحال ملوکیت تھی۔ اور حدیث مبارک جو ہے اس میں بھی کیونکہ ارشاد فرمایا بعدہا، وہ 30 سال گزرنے کے بعد وہ ملوکیت آئی گئی تھی، بہرحال وہ ملوکیت تھی، وہ خلافت تو ختم ہو گئی، ثم بعدہا ملوکیت۔ تو وہ سید الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے بادشاہ نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے، میں پیشکش کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا میں تو اس کا اہل نہیں ہوں۔ اچھا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو اہل ہیں، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر میں قاضی بننے کا اہل نہیں ہوں۔ یہ آپ نے جب کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو میں تو اہل نہیں ہوں، آپ نے اس منصب کے لینے سے انکار کر دیا۔ کچھ یہی اتفاق سے میرے ساتھ بھی پیش آیا مسئلہ۔ مجھ سے سال گزشتہ وزیر اعظم صاحب نے یاد فرمایا، باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے یاد فرمایا، میں نے کہا میں حاضر ہو جاؤں۔ خیر ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے آپ چیئرمین ہو جائیں، اس کی چیئرمین شپ آپ قبول کر لیں۔ تو ہمارے ساتھی بھی تھے، ملنے کے لیے گئے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ کچھ باتیں کچھ حکمراں اور ملک کی اور یہ ہوں گی، لیکن بہرحال یہ مسئلہ جب شروع میں آ گیا، میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے جناب کہ وہ آپ کا شکریہ، اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ بڑی پرکشش چیئرمین شپ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو، اور اب جیسے دیانتدار لوگ، علم سے آراستہ لوگ اگر آ جائیں، میں نے کہا نہیں ہم تو معمولی سے لوگ ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ضرور علماء سے اکتساب کیا ہے، ان کی نالیں سیدھی کی ہیں، وہ خاص علم وغیرہ نہیں ہے، بس ایسی سطحی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں بات اصل میں یہ ہے آپ ہی جیسے لوگ آئیں گے تو پھر ہمارے لیے مددگار بن جائیں گے، تو ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر سکیں گے۔ چنانچہ یہ بات میں اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا یہ واقعہ۔ میں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اور اب میں عمر کے اس منزل میں ہوں کہ جس میں قبر بالکل برابر میں ہے، سامنے نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو شاید یہ تھا کہ شاید لمبی عمر ہے، بڑی عمر ہے، اب تو عمر کا وہ حصہ ہے 73 برس گزر گئے، تو اب وہ عمر کا ہی وہ حصہ ہے جس میں قبر سامنے ہی ہے بالکل، پتہ نہیں کب رخصت ہو جائے۔ تو بہرحال اب تک تو نوکری کی نہیں، اب کیا نوکری کرنی؟ ابا جی نے ہماری کبھی نہیں کی رحمۃ اللہ علیہ، اور دادا ابا نے کبھی نہیں کی، تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کو ہم ایسے آدمی دے دیں گے کہ جو اسلام کے نظام کو، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے میں آپ کے مددگار اور معین بن جائیں گے، ایسے آدمی ہم دے دیں گے آپ۔ لیکن بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال تو منصب جو ہے اس کو قبول کرنے میں بھی مصلحتیں ہیں اگر کر لیا جائے تو، تاکہ وہاں بیٹھ کر آپ اس منصب کے مطابق کچھ چیزیں ایسی کر دیں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کر سکیں۔